کو دیکھا اور آپ کی باتوں کو سنا تو وہیں آپ پہ جانثار ہو گئے اور پورے 70 کے 70 لوگوں نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ بریدہ اسلمی کے ساتھ جتنے 70 تھے انہوں نے بھی پڑھا۔ پھر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا سفید، اس کو اپنی تلوار پہ رکھتے ہوئے یعنی خوشی میں لہراتے ہوئے کہ ایک بادشاہ آ رہا ہے، عدل و انصاف کا وہ مالک ہے اور اس جیسا دنیا میں آج تک کوئی نہ رہا، اور اس کو دیکھ کر چہرے کی اس کی رنگت دیکھ کر دلوں کو سکون ملتا ہے، اس طریقے کے الفاظ کہے۔ اب یہ ہونے کے بعد ہوا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک جنات مکہ کی گلیوں میں گھوما اور اس نے کہا کہ اللہ نے اجر دیا ان دونوں کو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو، اور وہ کامیاب ہو گئے اور وہ ام معبد کے گھر رکے، پھر وہ وہاں سے چلے اور مدینہ پہنچ گئے۔ اس وقت تک حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ہجرت کا رخ کدھر ہے۔ حضرت اسماء فرماتی ہے کہ ہم آوازیں بآوازیں بلند سن رہے تھے، ایسا نہیں کہ ادھوری آواز آ رہی تھی، لیکن یعنی آواز کو بولنے والا کسی کو نظر نہیں آیا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جنات تھا، جنات نے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے جا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا پہنچے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کتنے دن میں پہنچے معلوم؟ کوئی سواری نہیں، پیدل سواری، 3 دن میں پہنچے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کہاں ہے، علی کو یہ کام سونپنا ہے۔ تو صحابی نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ کی حالت تو غیر ہے، یعنی خراب ہے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ان کے پیروں میں اولے آ گئے، بڑے بڑے چھالے پیروں میں۔ تو جب پیروں میں چھالے آئے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن اس کو بھی لگایا اور اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی۔ اب یہ ہم ابھی بھی چل رہے ہیں اسی علاقے میں جس کو ہم عرفات کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کئی برسوں پہلے درخت اس میں لگائے ہوئے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں ہر زمین کی شان اللہ نے الگ رکھی ہے، اس کے اعتبار سے اس کی پیداوار میں اس کی ساری چیزیں الگ ہوتی ہیں۔ اب اس میں آپ کو چند راستے جو نظر آئیں گے جس پہ گٹو لگے ہوئے، جیسے یہ لیفٹ سائڈ میں نظر آ رہا ہے آپ کو، تقریباً یہ 7 راستے ہیں ایسے بڑے بڑے، یہ بڑا والا راستہ 7 راستے ایسے ہیں جو پیدل راستے، اسپیشل پیدل والوں کے لیے جس پہ گاڑیاں چلنا ممنوع ہے۔ یہ سارے راستے مزدلفہ سے ہوتے ہوئے مینا جاتے ہیں، یہ تمام کے تمام راستے مزدلفہ سے ہوتے ہوئے مینا جاتے ہیں۔ اور پیدل راستے سے چلنے والا زیادہ عافیت میں ہوتا ہے گاڑی سوار سے، وہ لوگ تاخیر سے پہنچتے ہیں، پیدل والے جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ اصل میں پہلے پیدل حج کا تصور ہی یہی تھا کہ 5 دن کے پورے ارکان پیدل کرنا، اور ابھی میں کسی پہ تنقید تو نہیں کروں گا، لیکن یہ جو سوشل میڈیا پر آنے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، ابھی معلوم پڑا یو پی سے بھی ایک خاتون نکلی ہے، یہ اسلام کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ایسے پیدل حج کرنے کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک پیمانہ بنایا۔ اگر تمہارے پاس 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اس کی رقم ہو، یا دونوں ملا جلا کے چاندی کی رقم ہو، تب آپ پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حج کا فرمایا کہ جب آپ کے پاس آنے جانے، یعنی اگر سمندری جہاز کے راستے سے جب آتے تھے تو اتنے پیسے، آج ہوائی جہاز سے آ رہے ہیں تو اتنے پیسے کسی کے پاس ہو اور اپنے اولاد کے لیے نان و نفقہ بھی چھوڑ کر جائے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ حج کرے گا۔ صاحب استطاعت اگر پیدل حج کرے تو یہ جائز نہیں ہے، آپ مفتیان کرام سے اس کا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن لوگوں میں شہرت پانے کے لیے اگر کوئی کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یہی کہیں گے کہ اگر ایک شہید سے کہ تو نے شہادت اس لیے دی کہ لوگ تجھے شہید کہیں، اس لیے اب تجھے لوگوں نے کہہ دیا ہے، اب میرے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی ہر اعمال کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ریاکاری سے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔
یہ یہاں پر ایک آپ کو نہر دیکھیں، اونٹ کا منظر بھی دیکھ لیجیے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. یہ بدو ہے جو بیٹھا ہوا تھا اس پہ، اونٹ چرانے والا چرواہا. اللہ پاک نے وہ منظر بھی دکھایا. تو ہارون رشید کا نام سب نے سنا ہے، ہارون رشید کا نام. بہلول کا واقعہ بھی معلوم، زبیدہ خاتون کا وہ واقعہ بھی معلوم کہ بہلول نے کہا کہ کون ہے جو 1 دینار میں جنت خریدے. ان کی بڑی تفصیل ہے. تو یہاں جب وہ حج پہ آئے، حج پہ آنے کے بعد یہ ہوا کہ حاجی سے پانی نہ ہونے کی وجہ سے کئی حاجی شہید ہو گئے، فوت ہو گئے. ان کو بڑی دل پہ دل آزاری ہوئی، تکلیف پہنچی. اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیجیے. ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا. دیکھو ہم خواب کے گرویدہ ہوتے ہیں، خواب کے دیوانے ہوتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں یا تو جیسا دیکھے ویسی ہونے والا ہے، اور جو دیکھے وہ فجر میں بالکل حضرت جبریل آ کے بتلانے والے. خوابوں کی تعبیر کا جو معاملہ ہے اور خوابوں کا جو معاملہ ہے بڑا الگ ہے. خوابوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر خواب صحیح بھی ہو تو اس کو پورا ہونے کے لیے کئی وقت گزر جاتا، یا پھر جیسے دیکھے ویسا نہیں ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا وہ 40 سال میں پورا ہوا. 40 سال وقت کے نبی خواب دیکھ رہے ہیں اور پورا ہونے کے لیے مکمل 40 سال لگے. زبیدہ خاتون نے خواب دیکھا. خواب بڑا عجیب تھا، گندا تھا، ایک دم تکلیف دہ تھا. انہوں نے 30,000 لوگوں کو دیکھا جو ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں،